آپ پلیز جو اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کے ارد گرد اپنی پولیس کی ویجیلنس کو پیٹرولنگ کو بڑھائیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں جتنے ایسے عناصر ہیں، کرپٹ عناصر ہیں، کالی بھیڑیں ہیں کہ جو نشہ سپلائی کرنے والے ایلیمنٹس کی پیٹرنائزیشن کر رہی ہیں، سرپرستی کر رہی ہیں، آپ اسپیشل برانچ کے ذریعے ان کو فائنڈ آؤٹ کریں۔ میں پولیس کو اللہ کے لامحدود فضل سے بہت جانتا ہوں۔ ایز اے لیڈرشپ ٹرینر آئی بین انوائٹیڈ ایٹ دا پولیس ٹریننگ کالجز، سہالہ، چونگ، فروخ آباد، سرگودا پولیس ٹریننگ کالجز میں آتا جاتا رہتا ہوں پی ایس پیز کے ساتھ، اور ڈفرینٹ جو آر پی او سی پی اوز ہیں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کی پیٹرنائزیشن میں بھی ہم نے کئی ٹریننگ سیشنز کی ہیں، تو میں آپ کے یہ گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک ویلفیئر کا تعلق ہے، جہاں تک پولیس شہداء کے لیے آپ نے جو اسٹیپس لیے ہیں، دے آر میریٹوریس اسٹیپس، اور آئی بیلیو کہ آپ نے بحیثیت آئی جی پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑے ہی شارٹ سپین میں اتنا کام کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اٹس انپریسیڈنٹڈ in the history of police department کہ whatever you have delivered in a very short span of time as IG پنجاب۔ لیکن آپ پلیز ذرا ایک تھانے کی حالت کو دیکھیں کہ ایک تھانے کا جو ایس ایچ او ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایس ایچ او کو نہ پتہ ہو کہ اس کے تھانے کی جورسڈکشن میں کہاں کہاں پہ جوئے کے اڈے ہیں، کون کون جوا کرواتا ہے، کہاں کہاں پہ نشہ سپلائی ہو رہا ہے۔ ایک ایس ایچ او کو سب پتہ ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تھانہ کلچر کو، پولیس کلچر کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جس دن آپ کے تھانے میں 3 جو کیریکٹرس ہیں وہ بدلیں گے، اس دن آپ کا تھانہ بھی بدلے گا۔ جس دن آپ کا محرر بدلے گا، جس دن آپ کا محرر رشوت لینا بند کر دے گا، اس دن آپ کا تھانہ کلچر چینج ہوگا۔ جس دن آپ کا آئی او، انویسٹیگیشن آفیسر، انویسٹیگیشن کے نام پہ بتہ لینا بند کرے گا، رشوت لینا بند کرے گا، اس دن تھانہ کلچر بدلے گا۔ اور جس دن آپ کے تھانے کے ایس ایچ او کا قبلہ درست ہوگا، چونکہ آپ کے بہت سے ایس ایچ اوز ہیں، دے آر ڈوئنگ گڈ جاب، بٹ موسٹ آف دا ایس ایچ اوز آپ کو آئیڈیا ہی نہیں کہ کتنے کرپٹ عناصر کے ساتھ ان کے لنکیجز ہیں۔ ان کی ناک کے نیچے نشہ بھی سپلائی ہوتا ہے، سب کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ پبلک پارکس میں چلے جائیں، چھٹی کے وقت آپ کو ٹولیوں کی ٹولیاں نظر آئیں گی، اور میں نے خود اس چیز کو آبزرو کیا ہے۔ آپ لاہور کی پارکس میں دیکھیں، آپ کسی بھی بڑے شہر کی پارکس میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ نوجوان جو ہے وہ نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک پوسٹر پڑھنے کو ملا، میں گجرانوالا کسی اسکول میں ٹاک کے لیے جا رہا تھا، تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ جی پوسٹر لکھا ہوا ہے کہ جی ایس پی صاحب جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کریں گے کہ بھئی نشہ ایک ایسی بیماری ہے اور نشے سے آپ نے بچنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کلپریٹس پہ ہاتھ ڈالیں کہ جو اس نشے کو سپلائی کرتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے چوروں کو پکڑیں، یہ تو بچوں کو پتہ ہے کہ بھئی نشہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ایک سپلائی اتنی عام ہو جائے گی، آپ بڑے بڑے کلپریٹس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو یہ نشہ اسی طرح بکے گا۔ جب یہ نشہ بکے گا تو پھر ہماری نوجوان نسل کا کیا بنے گا؟ اور میں یہ آپ کو کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں کہ آج اگر مسٹر اے وائی بی سی کا بچہ نشے میں ہے تو کل کلا ان بیوروکریٹس کے بچے بھی ہوں گے نشے میں، کل کلا ہمارے اور آپ کے بچے بھی اس نشے کی لت میں لگیں گے، اور ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ فار گاڈ سیک، ایک ایس ایچ او کے ہوتے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نشے کی سپلائی ہو۔ مطلب آپ مارکیٹس میں دیکھتے ہیں کہ گلی محلے میں آپ دیکھ لیں، گلی محلے میں کوئی ایسا محلہ مجھے بتا دیں، کوئی ایسا علاقہ بتا دیں کہ جہاں پہ نشے کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو جگہ جگہ پہ ایسے لوگ نظر آئیں گے، ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نشے کے انجیکشنز لگاتے ہیں، یہ چرس لیتے ہیں، یہ فیون لیتے ہیں، یہ کوکین لیتے ہیں، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائیں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ میری رسپانسبلٹی ہے، اٹس مائی سیوک رسپانسبلٹی کہ میں آپ کے نالج میں یہ بات لے کے آؤں، اینڈ آئی ایم سیکنگ یور پرمپٹ ایکشن ان دس ریگارڈ۔